کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان علم و علماء کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ کا کروڑ فضل و احسان کہ ماہ نور، ماہ سرور، ربیع الاول شریف ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے الحمدللہ، اور اس کی برکتیں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آج اگر چار دانگ عالم نظر اٹھا کر دیکھا جائے یا کان لگا کر سنا جائے تو ہر طرف دیوانوں کے چمکتے دمکتے چہرے اور ہر طرف سے یہ صدا بلند ہوتی سنائی دے رہی ہے، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا۔ آمد مصطفیٰ کے چرچے کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ان خوشیوں بھرے لمحات کی ایک بڑی پیاری فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، خدمت اقدس میں عرض کی، آقا مسلمان آپ کی آمد پر خوشیاں کرتے ہیں، تو کیا آپ کو مسلمانوں کو یہ خوشیاں کرنا اچھا لگتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بھی، سبحان اللہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ پھر دھوم دھام کے ساتھ اپنے آقا کا جشن ولادت مناتے چلے جائیں۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود سبحان پڑھو، اللہ، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد اللہ تعالی وعلی علی آلہ محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ نور، ماہ سرور، ماہ ربیع الاول شریف کی پربہار گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ اس بہترین نمونے کے یوں تو کئی ایک پہلو ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اقوال کو دیکھیں، سرکار کے حسین افعال کو دیکھیں، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، محبوب کے معجزات، سرکار کے کمالات، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات۔ اس کے علاوہ جس بھی پہلو اور جس بھی زاویے سے دیکھتے چلے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بطور نمونہ ہے۔ بے شک۔ آج جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بحیثیت معلم کائنات۔ سبحان اللہ۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں علم کے نور کو عام فرمایا، اور یہ علم کے نور کو عام فرمانے میں اور جہالت کے اندھیروں کو کنارے لگانے میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے پیارے انداز اپنائے، اس پر کچھ مدنی پھول انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی ایک مقامات پر
ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا تو جو تعارفی اوصاف اور جو کلمات ذکر فرمائے گئے ان میں یہ بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات بن کر آئے۔ بے شک۔ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، سبحان اللہ۔ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں تو کمال درجے کی شفقت فرمائی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، سبحان اللہ۔ میں تو تمہارے لیے ایک باپ کا درجہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں اس طرح کا مضمون بھی ملتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، دشواریوں سے سامنے والوں کو بچاؤ، اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیات و احادیث میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ایک پہلو بطور معلم کائنات بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس عنوان پر کیا کیا حکمت بھرے مدنی پھول آج سننے کو ملیں گے، ان کو سننے سے پہلے ہمتن گوش ہو جائیے، قلب و روح کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے تمام تر کاموں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، اور آئیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں۔ نگران پاکستان حفظہ اللہ الحنان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کی ابتدا ہی میں ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ میرا نام یوسف رضا تاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ استاد صاحب، حاجی اسد مدنی کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک معلم کے کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ چونکہ ہمارا موضوع آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، تو انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکتیں لوٹتے ہوئے ہی اس عنوان پر دو چار مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ تو سب سے بنیادی وصف تو معلم میں یہ ہونا چاہیے کہ معلم صاحب بصیرت ہو، معلم حکیم ہو۔ حکیم سے مراد کشتے والا، دوائیاں تیار کرنے والا، مطب چلانے والا نہیں، بلکہ کون سی بات کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، اور سامنے والے کو کب اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف جھکانے کے لیے لے کر آنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو حکمت اور دانائی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت نے ایک وصف ذکر فرمایا تھا کہ معلم کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے، سامنے والے کی نفسیات کو سمجھے اور اس کے مطابق اس سے بات کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کی دنیا کو اور دلوں کی زمین کو نرم کیا، اس کے بعد معرفت الہی کا بیج اس میں بویا۔ کیا بات۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اہل عرب جو سخت دل تھے اور نہ جانے کس کس طرح کی خرابیاں ان میں پائی جاتی تھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت بھرے انداز ان کو راہ راست پر لے آئے۔ بے شک۔ کہ اسی کے تحت ایک مثال دے کر مزید بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک آدمی، اس کی آنکھ میں کانا پن ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں کانا پن کیسے آیا۔ دو انداز ہیں سوال کرنے کے، ایک تو یہ ہے او کانے تو کانا کیسے ہوا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی آنکھ کیسے خراب ہوئی تھی۔ سوال ایک ہی ہے، لیکن پہلے سوال کا نتیجہ کچھ اور ہوگا اور دوسرے سوال کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ صحیح۔ جب آپ نے بات کی او کانے تو کانا کیسے ہوا، تو اب وہ مارنے کے لیے دوڑے گا، لڑنے کے لیے دوڑے گا، جو ہاتھ میں آئے گا اٹھا کر مارے گا۔ اور اگر پیار و محبت سے سوال کیا بھائی جان آپ کی آنکھ کیسے خراب ہوئی تھی، تو وہ الف سے لے کر یا تک ساری کی ساری کہانی سنائے گا۔ تو پہلا وصف معلم حکمت والا ہو،
جی صاحب بصیرت ہو. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اگلا وصف ہے نرم مزاج ہو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے، کافر کس سختی کے ساتھ پیش آتے رہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ان کے ساتھ کیا رہا. اگر آپ صرف فتح مکہ کے مناظر کو نگاہوں میں لائیں تو بڑے بڑے مجرم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے. ایک اشارہ ابرو پر ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی فرمائی، شفقت کا مظاہرہ فرمایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو جہل جیسا بدبخت کافر، خبیث اور لعین کافر، اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر رہا ہے. یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ درجنوں مثالیں اس طرح کی ہیں جو اس عنوان پر بیان کی جا سکتی ہیں. جی تو صاحب حکمت، صاحب بصیرت، نرم مزاج، اور اس کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے، منکسر المزاج، عاجزی والا، انکساری والا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک فرامین اس طرح کے ہیں جن میں ہمارے آقا اپنے فضائل، اپنے مراتب، اپنے درجات خود ذکر فرماتے ہیں، اور کئی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نا بار بار یہی زبان پر آتا ہے، لا فخارہ، لا فخارہ، لا فخارہ. میرے رب نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے رب نے مجھے یہ عظیم منصب دیا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دو چار اوصاف ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، وگرنہ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، اور پروگرام کا وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ مختصر ہوتا ہے. اس لیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان رضا عطاری ہے. میرا نام پاکستان کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض ٹیچرز بہت سختی کرتے ہیں. سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد اپنے شاگردوں کی تربیت تو کرے گا، کچھ ان کو ادب تو سکھائے گا، تنبیہ تو کرے گا، مگر استاد ہے یا والد ہے، کوئی پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، ٹیچر ہے، ایچ او ڈی ہے، آفیسر ہے، سب شریعت کے پابند ہونے چاہیے نا. اگر استاد کے حقوق ہیں تو شاگرد کے بھی حقوق ہیں. تو کسی کو بھی شریعت کی حدود سے باہر نکلنے کی، اس لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. خیر، استاد کو دیکھیں، آج ہمارا موضوع جو اسد بھائی نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کائنات، تو آپ کا تربیت کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ. آپ اس قوم میں مبعوث کیے گئے کہ جو دنیا کی پسماندہ قوم تھی اور بہت جہالت تھی، یہاں تک کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کنویں میں پھینک دیتے تھے، قتل کر ان کا گلا کاٹ دیتے تھے. لڑائیاں آپس میں شروع ہوتی تو 100 سال 200 سال تک، اوس و خزرج کی لڑائی 200 سال رہی. لڑائیاں، جنگیں، ایک قتل کیا کسی قوم نے تو دوسری قوم کے کئی افراد قتل کر دیے جاتے تھے. اچھا، شراب نوشی میں فخر ہو رہا ہے، جوئے بازی میں فخر ہو رہا ہے، عورتوں کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ کیسی قوم؟ اعلیٰ حضرت کا شعر بڑا پیارا یاد آ رہا ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. ترنم میں سنا دیں انشاءاللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور انبیاء کرام مہذب قوموں کی طرف بھیجے گئے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے جو بہت پسماندہ تھی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قوم کو دنیا کی ساری قوموں کا ہادی اور رہنما بنا دیا. ان کو چمکتا دمکتا ہدایت کا ستارہ بنا دیا. معلم ہو تو ایسا، سبحان اللہ. کیسی تربیت کی، کیا تکلیفیں نہیں آئیں؟ آئیں.
रुकावटें नहीं आई? क्या मुखालिफत नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल के साथ उस कौम की तरबियत की। और कैसी तरबियत की कि उस कौम को तरबियत करने वाला बना दिया और सदाकत वाला बना दिया। सिद्दीक़ अकबर को किसने बनाया? मेरे नबी की तालीम ने बनाया। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो साहिब अदालत बन गए मेरे नबी की तरबियत से। उस्मान गनी साहिब सखावत बन गए मेरे नबी की तालीम से। मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह तआला वजहहुल करीम की शुजाअत में फैज़ान मुस्तफ़ा है। कितने सहाबा को कैसा क्या क्या बना दिया, क्या क्या अलकाबात, जन्नती बिशारतें ही सब मेरे नबी की तरबियत से। तो जो असातिज़ा सख्ती करते हैं, बिलखुसूस जो गैर शरई सख्ती करते हैं, तो अमीर सुन्नत तो उनको फरमाते हैं, और आप फरमा सकते हैं कि आप एक मुर्शिद हैं, एक मुरब्बी हैं, कि इनको पढ़ाना नहीं आता, ये जब ही सख्ती कर रहे हैं, जब ये मार धाड़ कर रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ताल्लुक से अंदाज क्या रहा? खादिम रसूल से पूछ लेते हैं। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल, हमारा तो जामिअतुल मदीना का जो पूरा कोर्स है वो 6 साल में पूरा हो जाएगा। ये 10 साल बारगाह रिसालत में रहे, कम सिन थे, 10 साल रहे। ये क्या कहते हैं कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं डांटा। को मार की और छड़ी की बात नहीं हो रही, डांटने की बात हो रही, ज़बानी सख्ती की बात हो रही। कभी नहीं डांटा, कभी ये नहीं फरमाया ये काम क्यों किया, ये क्यों ना किया। वो बर्तन टूटने का भी जिक्र करते हैं ना, कभी को बर्तन टूट जाता तो। जी, मुफ्ती साहब ने मिरआत में इसका तज़किरा किया कि घर वालों को भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझाते और उनकी भी तरबियत फरमाते कि उसकी उम्र पूरी हो गई थी, टूटने वाली चीज से टूट गई। और वाकई इस तरह जैसे इंसानों की उम्रें, बर्तनों की भी उम्रें, वक्त आता है टूट जाता है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक मुरीद और शागिर्द हाजी जुनैद मदनी ने बताया कि उनसे मिलने गए, वो सैयद साहब भी। वो कहते हैं कि दौरे तालिबे इल्मी में जदवल और निज़ाम उसके मुताबिक नहीं चलता था, मगर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मुझ पर शफकत फरमाते सैयद साहब इनको लंगर खाने दो, नहीं पढ़ते ना पढ़े। और आज वो माशाअल्लाह पीरे तरीक़त और बहुत बड़े उस्ताद और अपना जामिया और मदरसा चला रहे। देखें शफकत ने कहाँ पहुँचा दिया, और सख्ती फरमाते तो चले जाते। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत हमने सुना, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कैसा मामला फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सीखने वाले हैं उनको खुशामदीद फरमाते, उनको वेलकम करते और खुशखबरियाँ सुनाने की ताकीद फरमाते। तो एक मुअल्लिम को यह अंदाज इख्तियार करना चाहिए। अब देखें कि दीन की तरफ कितने लोग आते हैं, दुनियावी तालीम की तरफ बहुत जाते हैं, आखिरत की तालीम, कुरान और हदीस की तालीम, इसकी तरफ आता कौन है? अगर कोई आया है, आपकी खुश अखलाकी उसकी इस्तिकामत का बायस बन जाए, और आपकी सख्ती उसको भगा भी सकती है, दीन से भी दूर कर सकती है, मसलक से दूर कर सकती है। तो बहरहाल सीरत मुस्तफ़ा में यही है कि जो सीखने वाले हैं उनके साथ शफ़क़त व मोहब्बत व हमदर्दी का और नरमी का मुज़ाहरा किया जाए। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह की रहमत के सबब आप इनके लिए नरम दिल हुए जी। अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके इर्दा गिर्द जो दीवानावार हाजिर रहते हैं, ये सारे आपको छोड़कर चले जाते हैं जी। तो हमें इस पर सख्ती का नतीजा ये इंतिशार, हमें इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की मखलूक में सबसे अफजल तरीन शख्सियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा की कभी था न है न होगा। बेशक। तो जब वहाँ ये कैफियत जिक्र फरमाई जा रही है, तो आज के टीचर और आज के प्रोफेसर, लेक्चरार्स और जितने भी बड़े हैं, छोटों पर शफकत का हाथ रखेंगे तो ये छोटे जिस अंदाज में आप चाहेंगे उस अंदाज में चलते चले जाएंगे। देखिए दुनियावी तालीम में असद भाई फिर भी तकलीफ लोग बर्दाश्त कर लेते, वहाँ के टीचर्स को भी नरम होना चाहिए, लेकिन वहाँ फिर भी सख्ती बर्दाश्त हो जाती है। दीनी तालीम में नहीं बर्दाश्त होती, करनी भी नहीं चाहिए।
ایسی سختی کہ جس پر اللہ رسول کی ناراضی ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، بالکل نہیں کرنی ہے فلاح و کامرانی بے شک، نرمی بے و شک، آسانی بے میں، شک، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ نادانی میں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے اور کس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راشد محمود اتاری ہے۔ میرا سوال حاجی شاہد صاحب سے ہے کہ دوران سفر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت کیسا ہوتا تھا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں امیر علیہ سنت یہ تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ مبلغ کو ہر وقت مبلغ ہونا چاہیے، سفر میں بھی مبلغ ہے، وہ دعوت ولیمہ میں بھی مبلغ ہو، تیجے چہلم اور برسی پر بھی قبرستان جائے تو بھی نیکی کی دعوت دے، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، وطن میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پرانے دوستوں میں، بچپن کے دوستوں میں، آفس میں، ہر جگہ اس کو نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران سفر صحابہ کی تعلیم و تربیت کرنے کا انداز، سبحان اللہ، ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1462، 1462۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوران سفر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو چلا رہا تھا، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ بتاؤں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں بہترین ہیں۔ دیکھیں کہ جس کو سکھانا ہے اس کو متوجہ کر لیا۔ عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس تعلیم فرمائی۔ دیکھیں نیکی کی دعوت اور تربیت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ پہلے سوال کے ذریعے کیا تمہیں نہ سکھاؤں، کیا تمہیں نہ بتاؤں، توجہ حاصل کرنے جی کی۔ توجہ حاصل کی اور پھر فیضان عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہاں وہ واقعات بھی تو ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفیق بنائے، آدھا وقت سواری پر ایک سوار ہوں گے، دوسرے وقت میں دوسرے سوار ہوں گے، تو یہ ہر لمحہ ہی کچھ نہ کچھ سکھانے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھ والوں کے بھی تم پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے سواری کا انتخاب فرمایا تو اپنے ساتھ کسی کو شریک رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ مبلغ کو ہر جگہ پر مبلغ ہونا چاہیے، آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مبلغ اعظم ہیں۔ بے شک بے شک، آپ صلی سارے اللہ تعالیٰ مبلغ علیہ آپ کی برکت سے مبلغ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں بھی اگر دیکھتے ہیں نا تو کس قدر توجہات سے نوازا، کس قدر شفقتوں سے نوازا۔ ازواج پاک کا دیکھ لیں، اولاد پاک کا دیکھ لیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا آپ کے رشتہ دار ہیں، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی تربیت کا دیکھ لیں۔ خاتون جنت کی آپ نے کیسی تربیت کی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت کی کہ آپ کو مفتیہ بنا دیا، عالمہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ازواج پاک میں ایک مقام علمی طور پر حاصل تھا، ان کی تربیت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو ازواج کی تربیت، اولاد کی تربیت، اور دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں کی تربیت، اپنے دوستوں کی تربیت، سب کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوالات کا سلسلہ مزید انشاءاللہ چلے گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ ماہ سرور، ماہ نور، ربیع الاول شریف کی برکتیں بھی ہم لوٹ رہے ہیں، تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نگران پاکستان سے کچھ کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول ذی وقار اہلا و سہلا مرحبا، عائشہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا، سب
پکارو بار بار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا، جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا، او فدا عطار زار اہلا و سہلا مرحبا، او فدا عطار زار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ذکر رسالت میں آپ کی برکتیں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک نصیحت کہہ لیجئے، یعنی ایک مدنی پھول ہمیں دیا، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑتے چلے جائیں گے، ادھر شیطان چھڑتا چلا جائے گا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مولا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد۔ مرحبا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن جاوید ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حاجی اسد صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ طلباء کی تربیت تو کرنی چاہیے، کیا اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے؟ حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک ادا کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نماز فجر کا وقت تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے اور مجھے عبادت والی جگہ پر آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اشراق چاش کا وقت آیا تو دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو مجھے دیکھا کہ میں پہلے والے مقام یعنی عبادت والی جگہ پر ہی موجود ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، جویریہ تم اس وقت سے لے کر اب تک یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 ایسے کلمات کہ جن کو میں نے یہاں سے جانے کے بعد 3 مرتبہ پڑھا ہے، اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں تمہاری سارے دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات تعلیم فرمائے۔ وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات۔ 3 مرتبہ یہ کلمات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھے اور ارشاد فرمایا کہ فجر سے لے کر اب تک اشراق چاشت کے وقت تک تم محو عبادت ہو، تمہاری یہ عبادت اور یہ مبارک کلمات اگر ان کا وزن کیا جائے تو یہ کلمات وزنی ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں پر توجہ فرمانا اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حکم قرآنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرو، سبحان اللہ، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دن کے بعد
دوبارہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور وہی سوال کیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اللہ پاک سے دین و دنیا کی عافیت طلب کرو. سبحان اللہ. تو جس طرح باہر والوں کا حق ہے، باہر والوں سے کہیں زیادہ گھر والوں کا حق ہے. باہر والوں کو بھی سکھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے، گھر والوں کو بھی سکھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. حاجی شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کو بھی تربیت فرمائی ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. آپ جنو انس کے رسول ہیں، ملائکہ کے رسول ہیں، عورتوں کی تربیت بھی آپ نے کی، سب کے معلم ہیں، سب کی تربیت فرماتے ہیں. اور اس کا انداز یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں ایک جھلک پیش کر رہا ہوں کہ عورتوں کی تربیت کا انداز. یہ خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ کی احادیث لے گئے، یعنی سب کچھ انہوں نے سیکھ لیا، آپ ہماری تربیت کے لیے ایک دن مقرر فرما دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو اللہ پاک نے آپ کو سکھایا وہ سیکھ لیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے، علم لدنی، آپ کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں. ٹھیک ہے، جو علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، بغیر استاد کے. تو جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھایا وہ ہم آپ سے سیکھ لیں. صحابیہ کی اس گزارش پر ارشاد فرمایا، فلاں فلاں دن فلاں جگہ اکٹھی ہو جاؤ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ مقام جہاں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابیہ کو جمع ہونے کا فرمایا، ایک عورت کا گھر تھا. عورتیں اس مقام پر اکٹھی ہو گئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جو کچھ اللہ پاک نے انہیں سکھایا تو ان کو سکھایا. بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا گیا. یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتیں جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتی تھیں، آپ نے کسی غیر عورت کو کبھی ٹچ نہیں کیا. وہ بیعت لینے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اسلامی بہنوں کی تربیت کے سلسلے ہیں، وضاحت کر رہا ہوں. اور وہ کس طرح ہیں کہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں مدنی کام کرتی ہیں. عالمی مجلس مشاورت اس کے لیے بنی ہوئی ہے، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، اس کی مجالس بنی ہوئی ہیں. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بھی تربیت فرمائی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو میں نے عرض کیا کہ ان کی کیسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات اپنے فیصلے جا کر بی بی عائشہ سے کرواتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. دوران سفر بھی آپ تربیت فرماتے، مسجد میں بھی صحابہ کی آپ تربیت فرماتے. اور آپ کے تربیت کے انداز، وہ دیہات سے آنے والے آپ سے تربیت حاصل کرتے، شہر والے آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ جو استاد ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ ہر جگہ ٹیچر بنے رہیں اور سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے. کو ضروری نہیں کہ بہت بڑا اجتماع ہو تو بیان کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، بلکہ ایک بھی ہو تو اس کو بھی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. پارہ 28 سورہ مبارکہ ہے سورۃ الممتحنہ. اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین. یہ تفصیلی کچھ احکامات ذکر فرمائے گئے عورتوں کے تعلق سے. اے نبی، جب یہ مومنہ عورتیں آپ کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان سے یہ وعدے لیں. ان میں پہلا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، پھر اسی طرح چوری نہیں کریں گی، بدکاری کے قریب نہیں جائیں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں رکھیں گی. یہ کئی طرح کے احکامات ذکر فرمائے گئے. یہ خالصتاً عورتوں کے تعلق سے ہیں. اور جو نگران پاکستان نے ایک مدنی پھول ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عورتیں حاضر تو ہوتی تھیں، بیعت کا انداز بھی تھا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرماتی ہیں، ما مست ید رسول اللہ علی امرأۃ قط. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت کے جسم کے ساتھ
ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مس ہوا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غیر محرم عورتوں سے احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نبوی اداؤں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم کائنات، اس تعلق سے چند ایک مدنی پھول ہم نے سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ اس میں اسد میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں مدرسین کی تربیت کے بھی کوئی طریقے ہیں، کوئی اسباب کیے جاتے ہیں؟ جی باقاعدہ سے اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضریوں کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، مدنی مشورے بھی ہوتے ہیں، اس میں یہ زون وائز بھی تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں، اور عالمی مدنی مرکز میں امیر اہل سنت کی خدمت میں بھی سال میں ایک مرتبہ حاضری کی ماشاءاللہ۔ جو تربیت اس کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، تعلیمی حوالے سے بھی ہوتا ہے، اخلاقی حوالے سے بھی ہوتا ہے، تنظیمی تربیت بھی ہوتی ہے، تنظیمی تربیت بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس طرح پروگرام کی ابتدا میں آیت کریمہ پڑھی نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بطور معلم دیکھیں، تجارت سیکھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوں، تو الحمدللہ ہر مسئلے کا جواب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوی فیضان سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، چلتے چلتے انشاءاللہ نگران پاکستان سے مزید کو کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ ضیاء بار کا صدقہ ہم سب کو اپنی رضا کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اور مسلمانوں کا اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ خوشیاں منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہے